انشاءاللہ عز و جل 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء کا درس جاری و ساری ہے، اور نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے۔ ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز اسی فہرست کو مکمل کیا گیا اور ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا کہ جو عورتیں کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی جو کسی کے نکاح میں ہوں، شادی میں ہوں، ایسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک عدت کا پیریڈ مکمل نہ ہو جائے وہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نکاح کرے گی تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں اور یہ حرام ہوگا۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر تمہاری کنیزیں، ان کی شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اور جہاں تک تعلق کنیزوں کا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے کنیزوں کا جو ذکر کیا اس کا قاعدہ سماعت فرما لیجئے کہ یہاں کنیزوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور پھر جنگ ہونے کے بعد وہ میدان جنگ سے پکڑی گئیں، اور وہ خواتین جب میدان جنگ سے پکڑی گئیں تو پھر شرعی قاعدہ یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شوہر دارالحرب میں ہیں کہ دارالاسلام میں آ گئے۔ اگر ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گئے تو یہ مسلمان مرد کے لیے اس کو کنیز بنانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں اور وہ خواتین اسلامی لشکر میں گرفتار ہو جائیں تو سپہ سالار کی مرضی ہے۔ اگر لشکر کا امیر یہ چاہے کہ ان خواتین کو کنیز بنایا جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز اور غلام کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے یہاں خواتین کی یا مردوں کی، وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اب کوئی عورت کوئی مرد خرید و فروخت سے کنیز اور غلام نہیں بنتا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے مقرر حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہیں ان کے علاوہ عورتیں، جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ علماء بیان کرتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حرام عورتوں کی فہرست بیان کی کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جب حلال عورتوں کی بات آئی کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تفصیل بیان نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو حرام ہیں ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال و حرام، جائز ناجائز اور پاک اور ناپاک کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ تو حلال کے لیے، جائز کے لیے اور پاک کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ناجائز قرار نہ دیا وہ جائز ہے، جسے ناپاک قرار نہ دیا وہ پاک ہے، اور جسے حرام قرار نہ دیا وہ حلال ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ مثال کے طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے، مثلا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، کوئی یہ تصور کرے کہ مسجد پر مینار بنائے جاتے ہیں، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے،
اور حضور کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر مسجد پر تقریباً مینار ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے۔ تو مینار اور گنبد نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ حضور کے دور میں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے۔ محراب میں جہاں امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو ڈیزائن محراب کا ہے، یہ ڈیزائن نہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا۔ تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نہ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں ہے، لیکن جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع نہیں کیا۔ شریعت میں کوئی ایسا اصول نہیں جس سے یہ ٹکراتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 800 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، ان کی حکومتیں وہاں کی عوام کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن 800 سال تک قرآن کا ترجمہ رائج نہیں ہوا۔ اس کے بعد ترجمہ کیا گیا، مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ نہ یہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، نہ حضور کے دور میں ایسا ہوا، نہ تابعین کے دور میں ایسا ہوا، نہ تبع تابعین کے دور میں ایسا ہوا، مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع نہیں کیا، یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو لہذا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی سمجھ لیں کہ صلاۃ و سلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کہیں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام سے منع نہیں کیا گیا، تو بالکل جائز ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے، اذان کے بعد پڑھا جائے، درود و سلام سے ان اوقات میں منع نہیں کیا گیا، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے گئے، حالانکہ نہ حضور نے لگائے نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا۔ تمام دنیا نے، مسلمانوں نے اسے تسلیم کیا۔ وہی اصول تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ایک ظالم شخص نے یہ کام، یہ زبر زیر پیش لگائے ہیں، وہ ظالم جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، مگر ظالم ہے لیکن کام صحیح کیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو علماء نے اس کی مخالفت نہ فرمائی۔ تو شریعت ہمیں وسعت نظری کا درس دیتی ہے۔ ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہ ہوئی، کہ صحابہ کے دور میں نہ ہوئی، اور بعد میں ہو تو وہ بدعت ہو جائے، حرام ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز کہ جو اسلامی اصول کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، یا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، اس کا کرنا یہ بدعت ہے۔ مثلا 31 دسمبر کو خرافات کرنا، ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوائی فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا، مختلف گناہ کرنا، یہ بدعت سیاح موجود ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں۔ اس قاعدے سے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے پوری شریعت کا ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حرام چیزوں کی تفصیل ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، لیکن حلال کی تفصیل نہیں ہے۔ جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال اور حرام میں دلیل مانگی جائے گی حرام کہنے والے سے، حلال کہنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے، تو شریعت دلیل اس سے مانگے گی کہ جو حرام کہہ رہا ہے۔ جو حلال کہہ رہا ہے اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئیں وہ عورتیں جو ان حرام عورتوں کے علاوہ ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، تم ان عورتوں کو اپنے مال کے بدلے میں حاصل کرو، محسنین، قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، بے حیائی نہ کرتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں حلال ہیں مگر نکاح سے حلال ہیں، بغیر نکاح کے وہ عورتیں تم پر حلال نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو، یعنی قربت کر لو،
فآتوہن اجورہن فریضہ، پس تم ان کا مہر انہیں ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم فیما تغادیتم بہ من بعد الفریضہ، جو مہر تم نے مقرر کیا اس میں کمی یا زیادتی باہمی رضامندی سے کرو تو کوئی حرج نہیں، یعنی عورت چاہے تو معاف کر دے یا کم کا مطالبہ کرے، مرد چاہے تو زیادہ دے، تو باہمی رضامندی سے جو مہر مقرر ہوا ہے اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے مگر زور جبر نہ ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو اسے چاہیے کہ وہ مومن کنیزوں سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو کنیز سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اب چونکہ فی زمانہ کنیزوں کا رواج نہیں، اس آیت کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اعلیٰ خاندان میں اپنے خاندان میں نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی مسلمان عورت سے نکاح کر لے اور شرم محسوس نہ کرے کہ جو مسلمان عورت ہے اور جو مسلمان مرد ہے وہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک نظریہ ملتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں ان چیزوں کو غور نہ کیا جائے، بلکہ اصل جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں عورت کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری، اس کا اخلاق دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، کس قوم سے ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا گیا، لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ مالداری کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کچھ نیکی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کامیابی کی بشارت عطا فرمائی جو نکاح عورت کی نیکی کی وجہ سے کرے۔ تو یہ دیکھا جائے غریب اور امیر یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں، اس لیے کہ غربت اور امیری آنے جانے والی چیزیں ہیں، اصل تو پرہیزگاری ہے، اخلاق ہے، سمجھداری ہے، کیونکہ انسان کی اولاد پر سب سے بڑا اثر اس کی بیوی کا پڑتا ہے، کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر وہیں تربیت میں خامی ہے تو پھر آگے بھی خامیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔